دیکھ رہے ہیں ٹائمز آف پاکستان اور میں ہوں شہزاد چودھری. اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں ایک وقت کے بقول مریم نواز کے پاکستان کے سب سے طاقتور ایم پی اے تھے جو مریم نواز کی ہر تقریر میں تقریباً ان کا ذکر ملتا تھا. وہ کہتی تھی کہ علی افضل شاہی صاحب جو ہیں وہ پنجاب کے سپر سی ایم ہیں جنہوں نے پنجاب میں تحریک انصاف پرویز الہی کی حکومت کو بچایا ہوا ہے. انہی سے جانتے ہیں کہ مریم نواز صاحبہ ان کو اتنا اچھی طرح کیسے جانتی ہیں. جی سامنے. اچھا اس میں نے کہا جس طرح سے مریم نواز صاحبہ کی ایک خاص ماحول میں پرورش ہوئی، ان کی اس ماحول میں پرورش ہوئی، انہوں نے دیکھا کہ ان کے جو والد ہیں وہ رفیق تارڑ صاحب کے تھرو ججوں میں بریف کیس تقسیم کرتے رہے اور اپنی من پسند فیصلے لیتے رہے. اسی طرح انہوں نے دیکھا کہ ان کے جو چچا ہیں شہباز شریف صاحب، وہ آڈیو لیک سب ہوئی تو آپ نے وہ سب لوگوں نے سنا کہ کیسے ججز کو فیصلے ڈکٹیٹ کیے جاتے تھے اور پھر وہ فیصلے لیے جاتے تھے. سو یہ تصور ہی نہیں کر سکتے کہ کوئی ایسا جج بھی موجود ہے جو فیصلے آئین اور قانون کے مطابق کرتا ہے، میاں شریف خاندان کی منشا کے مطابق نہیں کرتا. تو ان کو بیسیکلی تکلیف تو یہ ہے کہ اب ان سے، کیونکہ رفیق تارڑ صاحب دنیا سے رحلت فرما چکے ہیں، سو اب ججوں میں بریف کیس تقسیم کرنے والا کوئی موجود نہیں. جج آئین اور قانون کے مطابق فیصلہ کرتے ہیں، اپنے ضمیر کے مطابق فیصلہ کرتے ہیں اور اللہ کی ذات سے ڈرتے ہوئے فیصلے کرتے ہیں. سر آج ان کے ایک آڈیو لیک ہوئی ہے اور اس کے پہلے تھوڑی ہی دیر پہلے جو سی ایم صاحب نے ایک پریس کانفرنس کی اور آئی جی صاحب بھی ساتھ تھے ضلع شاہ کی قتل کے اوپر. آپ اس پریس کانفرنس کو کیسے دیکھ رہے ہیں؟ دیکھیں جی، بڑا افسوسناک امر ہے. ایک شخص کی جان گئی ہے اور اس پہ سیاست کی جا رہی ہے. میں سمجھتا ہوں ان کو شرم آنی چاہیے، ہوش کے ناخن لینے چاہیے. یہ سیاست سے قطع نظر یہ بڑا افسوسناک امر ہے اور اس کی جو ہے وہ پراپر انویسٹیگیشن ہونی چاہیے. آج آپ نے دیکھا کہ جس طرح سے کمپلیٹلی انویسٹیگیشن کا رخ ہی موڑ دیا گیا. سو میں آپ کے توسط سے ان سے پوچھتا ہوں کہ اگر یہ ایک حادثہ تھا جس میں، اور اس میں پی ٹی آئی کے لوگوں کا نام لے رہے ہیں، تو پھر یہ جو ایف آئی آر ہے وہ عمران خان صاحب کے خلاف کیوں کاٹی گئی؟ سر آپ کیا سمجھتے ہیں کہ 25 مئی کو بھی تحریک انصاف کے کارکنان پہ ظلم کیا گیا، تشدد کیا گیا، شہید بھی ہوئے، اسی طرح ضلع شاہ 8 مارچ کو ہوا، کل بھی ریلی کا پروگرام ہے، کل بھی اگر خدا نہ خواستہ کچھ ایسا سانحہ ہوتا ہے، آپ کیا سمجھتے ہیں تحریک انصاف کے کارکنان کو جس طرح پچھلی دفعہ کوئی ایکشن نہیں لیا گیا، اب بھی ضلع شاہ جیسے کئی کارکنان کا خون رائے گا جائے گا؟ نہیں، دیکھیں یہ افسوس کی بات ہے اور بالکل ہم سمجھتے ہیں کہ اگر دیکھیں یہ تو ایک لمبی تاریخ ہے. آپ نے دیکھا کہ سانحہ جو ماڈل ٹاؤن ہوا، اگر اس میں انصاف کے، آئین کے، قانون کے تقاضے پورے کیے جاتے تو پھر یہ جو کسی کو جرت نہ ہوتی اس قسم کی حرکت کریں. یہ ایک فیشسٹ رجیم ہے. میں سمجھتا ہوں کہ یہ آپ دیکھیں نا، یہ تصور ہی ممکن نہیں ہے. الیکشن سکیجول آ گیا تو جلسے بھی ہوں گے، جلوس بھی ہوں گے، ریلیاں بھی ہوں گی. سو یہ کیسے روکا جا سکتا ہے؟ میں یہ جو انٹرم گورنمنٹ ہے جس کا کہ کام فقط یہ ہے کہ 90 دن میں فری اینڈ فیئر الیکشن کروائیں اور گھر جائیں، یہ ادھر میں سمجھتا ہوں کہ اقتدار کے نشے میں لت پت ہوئے بیٹھے ہیں اور ان کو آرٹیکل 220 اور آرٹیکل 218 جو ہے کانسٹیٹیوشن کا وہ پڑھنا چاہیے. یہ ریلیوں کو نہ روکا جا سکتا ہے. الیکشن سکیجول آ گیا ہے اور ریلیوں کے بغیر تو الیکشن کا تصور ہی نہیں ہے. سر نون لیگ جو ہے وہ دھاندلی کی پوری کوشش کرے گی، جیسے کہ الیکشن کمیشن نے ابھی بیوروکریسی سے آر اوز اور ڈی آر اوز لیے ہیں. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ اس حساب سے آپ دھاندلی کو روکنے میں کامیاب ہو جائیں گے؟ نہیں، دیکھیں یہ دھاندلی تو عوام روکے گی نا. یہ آپ دیکھ رہے ہیں، یہ جو عوام کا جمع غفیر ہے یہ دھاندلی روکے گا. جب ہمارے حق پہ ڈاکہ مارا جائے گا تو ہم خود روکیں گے. سو میں ان کو تنبیہ کرنا چاہتا ہوں کہ یہ ہوش کے ناخن لیں. یہ کوئی چھوٹا مارجن نہیں ہے جو 2-4-5 ہزار کی دھاندلی سے کور ہو جائے گا. انشاءاللہ یہ 30-35 ہزار کی لیڈ سے الیکشن آ رہے ہیں. آپ نے دیکھا نہیں جامپور میں کیا ہوا؟ تمام تر جو سرکاری وسائل ہیں ان کو استعمال کرنے کے باوجود ایک عبرتناک شکست میں سمجھتا ہوں کہ ان کے اس میں حصے میں آئی. سو یہ آپ دیکھ رہے ہیں ان کی کارکردگی آپ کے سامنے. مہنگائی کا جو ہے وہ طوفان آیا ہوا ہے، بیڈ گورننس ہے، ٹوٹل جو فوکس ہے وہ کابینہ کا سائز بڑھانے پہ رکھا ہوا ہے. سو اس طرح سے عوام ان کے ساتھ ریلیٹ ہی نہیں کر پاتے. عوام جانتے ہیں کہ یہ ان کے دکھوں کا مداوع نہیں کر سکتے. تو پھر صاف ظاہر ہے جب ان کو موقع ملے گا تو اپنے ووٹ کی طاقت سے انشاءاللہ ان کو اسمبلیوں سے باہر اٹھا کے پھینکیں گے. سر آپ پہلے بھی تحریک انصاف کے نوجوان اور لائق فائق اور قابل ایم پی ایز میں آپ کا شمار ہوتا تھا. ابھی بھی جو خان صاحب چاہ رہے ہیں کہ نوجوانوں کو اور جو نظریاتی لوگ ہیں ان کو ٹکٹ دیا جائے، تو ہم کیا سمجھیں کہ آپ کا نام جو ہے سی ایم کے طور پہ بھی آ سکتا ہے؟ نہیں دیکھیں، میں تو اس ٹائم وضو کی حالت میں ہوں، کوئی ایسی خواہش نہیں ہے. میں تو ادھر آپ کو یہ بڑے واضح وہ کر دینا چاہتا ہوں
کہ اگر عمران خان صاحب مجھے بھی ٹکٹ نہ دیں تو میں خان صاحب کے ساتھ، خان صاحب کے نظریے کے ساتھ، پارٹی کے ساتھ کھڑا ہوں. انشاءاللہ مور جو ہے وہ بلے کے نشان پہ لگے گی. تو اقتدار کی کوئی خواہش نہیں ہے. دیکھیں یہ ایک نظریے کا الیکشن ہے اور اس ٹائم ہم نے صرف پارٹی کو سپورٹ کرنا ہے اور ہم نے اس پارٹی کو اقتدار میں لے کے آنا ہے اور اس لیڈر کو اقتدار میں لے کے آنا ہے جو ہم سمجھتے ہیں کہ جو اس ٹائم میں سمجھتا ہوں کہ مسیح کی حیثیت رکھتا ہے اور وہ پاکستان کو اس ٹائم یہ جو مسائل کی دلدل ہے اس سے نکال سکتا ہے. سر جیسے نون لیگ نے عدلیہ مخالف ایک مہم چلائی ہوئی ہے، خاص طور پہ ججز کے خلاف، جسٹس مظاہر نقوی اور جسٹس اعجاز الحسن اور چیف جسٹس صاحب کے خلاف بھی. اعتزاز صاحب نے کہا ہے کہ چیف جسٹس ہماری ریڈ لائن ہے اور ان کو اپنی پارٹی سے ہی جو ہے وہ سخت الفاظ سے یاد کیا جانا شروع ہو گیا ہے. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ تمام جو وکلاء ہیں یا تمام سیاسی کارکنان ہیں ان کو عدلیہ کے تحفظ کے لیے نکلنا چاہیے؟ نہیں بالکل، دیکھیں جی رول آف لا کے بغیر تو کوئی بھی سوسائٹی پروگریس نہیں کر سکتی. یہ میرے ساتھ بلال بسا صاحب موجود ہیں، یہ سابقہ پریزیڈنٹ ہیں ڈسٹرکٹ بار ایسوسیشن فیصل آباد کے. سو بالکل وکلاء بھی نکلیں گے، عام لوگ بھی نکلیں گے. دیکھیں تحریک انصاف کا منشور کیا ہے؟ ہم تو ریاست مدینہ کی بات کرتے ہیں. ریاست مدینہ میں سب سے جو بنیادی چیز ہے وہ تو عدل کا نظام ہے. اب آپ دیکھ رہے ہیں کہ جیسے ضلع شاہ کا قتل ہوا تو کیا ایسے ہی یہ لاشیں گراتے رہیں گے؟ یہ تو فرعونیت کی ایک میں سمجھتا ہوں کہ اپٹمی پہ پہنچے ہوئے ہیں. سو اس کا حل یہی ہے کہ ہم اس ملک میں جو تحریک انصاف کا مطالبہ ہے کہ فری اینڈ فیئر الیکشن کروائے جائیں اور پھر ایک ایسی حکومت جو ہے وہ وجود میں آئے جو عوامی مسائل حل کرے اور بنیادی جو ہے میں سمجھتا ہوں جو اسٹرگل ہم کر رہے ہیں وہ رول آف لا کے لیے کر رہے ہیں. سو آئین اور دیکھیں نا ابھی جتنی بھی بحث ہو رہی ہے، جتنے بھی معاملات ہیں، ابھی ہر معاملے کے لیے ہمیں عدالت کا دروازہ کھٹکھٹانا پڑتا ہے اور آئین میں لکھا ہے، واضح طور پہ لکھا ہے 90 دن میں الیکشن ہونے ہیں. لیکن ڈھٹائی کے ساتھ وہ حکومت جو انٹرم گورنمنٹ ہے جس کا کام ہی 90 دن میں الیکشن ہے، وہ کون سے کاموں میں پڑی ہوئی ہے؟ تو یہ تو ایسے ٹرانسفر پوسٹنگ آپ دیکھ رہے ہیں کہ جتنے 3.5 سال میں بزدار صاحب نے کیے انہوں نے آ کے 1 مہینے میں کر دی. سو یہ تو پی ڈی ایم کی بی ٹیم بنی ہوئی ہے. تو انشاءاللہ پی ٹی آئی کی حکومت آئے گی تو انصاف کا بول بالا ہوگا. سر کیا کل ریلی نکالنے میں کامیاب ہو جائیں گے؟ ڈی سی صاحب نے اجازت دینے سے انکار کر دیا. انہوں نے یہ بھی کہا کہ دفعہ 144 ایک بار پھر لگ سکتی ہے. تو آپ کیا سمجھتے ہیں اگر کل پھر تصادم ہوتا ہے، پھر خدا نہ خواستہ کچھ سانحہ ہوتا تو کیا لائے عمل ہوگا؟ دیکھیں یہ انفارچونیٹ بات ہے، مفروضوں پہ بات نہیں کرتے. میرا خیال ہے سینٹی پریویل کرے گی اور یہ ہوش کے ناخن لیں گے، عقل کریں گے اور جو ہمارا ایک آئینی، قانونی اور جو اخلاقی حق ہے، سیاسی حق ہے، وہ ہمیں استعمال کرنے دیا جائے گا. ہم تو پرامن لوگ ہیں اور ریلی نکال رہے ہیں، موبیلائز کر رہے ہیں لوگوں کو اور لوگوں کو الیکشن کے لیے موٹیویٹ کر رہے ہیں. سو میں نہیں سمجھتا کہ اس کو روکنے کا کسی بھی قسم کا کوئی قانونی، اخلاقی، سیاسی کسی بھی قسم کا کوئی جواز ہے. سر 2 دن رہ گئے ہیں کاغذات نامزدگی جمع کروانے کے الیکشن کمیشن کی ڈیٹ کے حساب سے. آپ کیا سمجھتے ہیں پارٹی نے پنجاب میں ٹکٹس کی جو تقسیم کا لائحہ عمل ہے یعنی کہ وہ فائنل کر لیے ہوں گے؟ تقریباً 80-90% ہو گئے ہیں، لیکن کاغذات نامزدگی کے بعد بھی ٹکٹ جمع کروایا جا سکتا ہے. ٹکٹ تو 6 اپریل تک جمع کروایا جا سکتا ہے. سو میں نے کہا یہ شخصیات کا الیکشن نہیں ہے، یہ نظریے کا الیکشن ہے. خان صاحب جس کو بھی ٹکٹ دیں گے انشاءاللہ ہم لبیک کہیں گے ان کے اور ساتھ کھڑے ہوں گے. آخری سوال کے پہلے جتنے بھی ہمارے الیکٹیبلز تھے وہ سمجھتے تھے، ایم این ایز بنتے تھے، ایم پی بنتے، وہ سمجھتے تھے کہ پارٹیاں ہمارے دم پہ ہیں، ہمیں اگر ٹکٹ ملیں گے تو پارٹی چلے گی. لیکن اب جب ہم دیکھتے ہیں کہ زمان پارک کے باہر ہر امیدوار جو ہے وہ اپنے کیمپوں میں اپنے کارکنان کے درمیان بیٹھا ہوا ہے، آپ سمجھتے ہیں کہ اس کلچر سے پاکستان کی جو پولیٹیکل سسٹم ہے اس کو کتنا فائدہ ہوگا؟ نہیں یقیناً یہ پولیٹیکل سسٹم بہت مضبوط ہوگا اور آپ دیکھیں گے کہ یہ اسی طرح سے پولیٹیکل میچورٹی آئے گی اور یہ بہت ایک اچھا میں سمجھتا ہوں شگون ہے کہ لوگ جو ہے شخصیات کے بجائے نظریے کو ووٹ دیں. سو اس سے ڈیفینیٹلی ڈیموکریسی بھی اسٹرینتھن ہوگی اور یہ ایک پروگریس